اس جہان میں جو شکار کرنے والے ہیں وہ خود شکار ہو جاتے ہیں، لیکن صاحب عقل وہ ہیں جو اپنے نفس پر غالب ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مرضی و منشا کا پاس رکھتے ہیں۔ دانا وہ ہے جو فرعون اور قوم عاد کے قصے سے سبق سیکھے اور تکبر کو اپنے ذہن سے نکال پھینکے۔ بقا صرف اس انسان کو حاصل ہے جو بارگاہ الہی میں مقبولیت رکھتا ہے۔ اس دنیا میں ہر ذی روح دوسروں کے عیوب پر نظر جمائے ہوئے ہے۔ اے نادان، کبھی اپنے گریبان میں بھی جھانک لے، تجھے اپنا اندر دوسروں سے زیادہ داغدار ملے گا۔ روح کے تمام زخموں پر مکھیاں جمع ہو گئی ہیں، اس لیے انسان اپنے زخموں کا پیپ دیکھنے سے قاصر ہے۔ مکھیوں کی مثال انسان کے خیالات اور امیدوں کی سی ہے، جبکہ زخم انسان کے اعمال کی تاریکی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو حلق عطا کیا ہے، وہ پانی پیتی ہے اور گھاس اگاتی ہے۔ حیوانات اسی حلق کی وجہ سے جان پاتے ہیں کہ ان کی غذا گھاس ہے۔ انسان خاک سے بنا ہے، جب وہ اس دنیا میں آتا ہے تو حیوانات اور نباتات سے اپنی غذا حاصل کرتا ہے، لیکن جب مرتا ہے تو وہی خاک اسے اپنی خوراک بنا لیتی ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ شیطان بذات خود انسان کے سامنے آئے، بلکہ ہر وہ چیز جو انسان کو عبادت سے روکے وہ شیطان کا جال ہے۔ بندے کو ہر لمحہ اللہ کی جانب سے پیغامات ملتے ہیں۔ انسان ایک بار اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ اپنے بندے کو 100 بار یہ کہتا ہے کہ میں تمہارے پاس ہوں، بس اس آواز کو سننے کی ضرورت ہے۔ جھوٹ سے کام نہ لو، بلکہ سچائی کا دامن تھام لو، کیونکہ سچائی ہمیشہ مفید ہوتی ہے۔ بغلوں اور ناک کے نتنوں کے اندر سفید بال آنے کا مطلب ہے کہ عمر ڈھل چکی ہے اور وقت رخصت آن پہنچا ہے۔ اپنی خامیوں کو چھپانے کے بجائے ان کا علاج تلاش کر۔ وہ آنکھ سب سے بہترین ہے جو اللہ کی یاد میں روتی ہے، اور سب سے بہترین وہ دل ہے جو اللہ کی یاد میں جلتا ہے۔